جبکہ اللہ کا معاملہ دو طرفہ ہے. اللہ حکم دیتا ہے، اللہ سنتا بھی تو ہے. اللہ اطاعت چاہتا ہے تو اللہ ہدایت بھی تو دیتا ہے. جو بت پرست مذاہب ہیں ان میں تو کوئی اخلاقی پابندیاں ہیں ہی نہیں. اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ بے ایمانی سے رکو، لیکن جو یہ بت ہیں، یہ بت تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اس بات پر کہ تم نے دودھ کے اندر پانی کیوں ملایا. جو ملاتا ہے ملائے. بتوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ نے تو دین دیا ہے، نظام زندگی دیا ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، بتاؤ کیا ان کے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کہ نظام زندگی ان کو دیا ہو؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دین اسلام دیا، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی اللہ آج کے آج ان کا فیصلہ چکا دیتا. اپنے غلطی کا، اپنے غلط کاموں کا، گناہوں کا انجام آج ان کے سامنے آ جاتا. تو یہاں پر پھر ایک طرح کی ترغیب ہے کہ تم ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑو، یہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر رہے. انہوں نے تو کبھی کچھ کہا نہیں، بت کہاں سے بولیں گے؟ وہ تو بول نہیں سکتے. تم نے اپنی مرضی سے خود ہی کچھ گورکھ دھندا جو ہے وہ گھڑ لیا ہے کسی نظام کے نام پر، اور وہ اللہ نے اس کو اپنی اپروول دی بھی نہیں. خود ہی تم نے سوچ لیا کہ ناچنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. تمہارا دل چاہ رہا تھا، تمہاری نفس کی خواہش تھی، تم نے کہا ناچو اور گاؤ، تم نے عبادت کا نام دے دیا. اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے اجازت نہیں دی. معلم یعظم بہ اللہ، اللہ نے تو اجازت نہیں دی، تم نے کیسے کہا کہ نیکی ہے؟ تو کوئی کام اس پر نیکی کا لیبل لگایا جا نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے ہم کو اجازت نامہ نہ مل جائے، جب تک سٹیمپ آف اپروول نہ لگ جائے، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت نہ کر دی جائے کہ ہاں یہ اوتھینٹک نیکی ہے. جب تک یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کام کو نیکی کہیں. اور وہ جو مہر ہے اللہ کی، وہ ہے رسول کا طریقہ. رسول کا طریقہ ایک سٹیمپ ہے جو کسی بھی چیز کو اوتھینٹیکیٹ کر دیتا ہے. کہیں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں نا، آپ کوئی پیپرز وغیرہ لے جائیں، کہیں ایڈمیشن آپ کو چاہیے، آپ نے فارم فل کر دیا، پھر کہتے ہیں نا سٹیمپ لگوا کر لاؤ، ورنہ قبول نہیں کرتے اس پیپر کو. تو بالکل یہی چیز ہے، سٹیمپ لگوا کے لاؤ کہ واقعی یہ نیکی ہے یا نہیں. اور ظالم ہیں وہی جو کہ اپنی طرف سے نیکیاں گھڑتے رہتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق وہ کام جو ہے وہ نیکی بن نہیں جائے گا. فرمایا تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. تو مشفقین لفظ آ رہا ہے، ڈرنے والے ہوں گے. کس چیز سے ڈر رہے ہوں گے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. جب اس کی شوگر کوٹنگ ڈیزالو ہوگی گناہوں کی، اور اندر سے جہنم کے شعلے اور سانپ اور بچھو برآمد ہوں گے، اور گناہوں کی کڑواہٹ اور تلخی جب نمایاں ہوگی قیامت کے دن، تو وہ ڈریں گے اب کہ ہے ہماری شامت، ہم یہ کیا بھر لائے. ہم سب اپنے اپنے اعمال کا سوٹ کیس پیک کر رہے ہیں. جب وہ سوٹ کیس وہاں کھلے گا، کچھ تو ہیرے جواہرات لے کر گئے ہوں گے، سنتیں ہی سنتیں اور ثواب ہی ثواب اور نیکیاں ہی نیکیاں، اور کچھ سانپ بچھو بھر رہے ہیں اپنے ٹرنک کے، اپنے سوٹ کیسز کے اندر آگ کے شعلے بھر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں. کوئی منع کرتا ہے کہ کیا آگ اور کیا سانپ بھر رہے ہو، خفا ہو جاتے ہیں. تم نیرو مائنڈڈ لوگ، تم ملا، تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو. تو یہ ہے نا دھوکہ دنیا کا. اللہ نے فرمایا ہے نا دھوکہ ہے دھوکہ. یہ دنیا بہت بڑی جادوگرنی ہے. ایسے ایسے یہ دھوکہ دیتی ہے. جیسے جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ لگنے لگ گئی تھیں، اسی طرح یہاں جو اصل میں سانپ اور بچھو ہیں یہ لوگوں کو بے ضرر چیزیں لگنے لگتی ہیں. کہتے ہیں سو واٹ، حرج ہی کیا ہے، کیا ہو جائے گا اتنا کرنے سے. خود ہی معیار بنا لیا اللہ کے انصاف کا اور ڈکٹیٹ کر دیا اللہ کو
کہ اللہ اس کا بھی نہیں پوچھے گا، اللہ اس کا بھی نہیں پوچھے گا ہم سے، خود ہی فرض کر لیا۔ جس بچے کو نہیں پڑھنا ہوتا وہ کہتے ہیں 5 سوال کر لو اور باقی کچھ نہیں آئے گا، وہ کی بک نکال لو، خرید کے لے آؤ، اس میں جو پچھلے پیپرز ہیں ان میں سے 2-3 سوال دیکھ لو، بس یہی آئیں گے، خود ہی فرض کر لیا۔ اور پیپر اکثر ان ایکسپیکٹڈ آ جاتا ہے تو پھر فیل ہوتے ہیں۔ تو چلو دنیا کا امتحان ہے یہ، ایک دفعہ فیل ہو گئے پھر ری اپیئر ہو جائیں، قیامت میں دوبارہ تو کوئی آنے والا نہیں۔ یہ تو فیل ہونے والے لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہر چیز کی اہمیت کو گھٹا دیا، یہ بھی نہیں اللہ پوچھے گا، وہ بھی اللہ نہیں پوچھے گا، خود ہی فرض کر لیا۔ تو جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں اس کا تو ان کو صلہ بھگتنا ہوگا۔ دنیا میں فضیلت کے متلاشی ہیں، بہتر سے بہتر کپڑے چاہیے، بہتر سے بہتر گاڑی چاہیے، بہتر سے بہتر مکان چاہیے، تو اصل فضیلت اور درجوں کا فرق تو قیامت کے دن واقع ہوگا۔ کچھ ہوں گے اسفلا سافلین بننے والے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، اور کچھ ہوں گے جو کہ اعلیٰ اعلیٰ عہدے، اعلیٰ اعلیٰ درجے پا رہے ہوں گے۔ نہ سارے جہنمی ایک درجے کے ہیں، نہ سارے جنتی ایک درجے کے ہیں۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے وہ تو ہوں گے فی روضات الجنات۔ روضات اس کا مادہ را واو ضاد ہے، سبزے کو کہتے ہیں، سرسبز شادابی، اور روضے کی جمع ہے ریاض، ریاض نام بھی ہوتا ہے، پھر ریاض الجنہ کہتے ہیں نا اس گوشے کو جہاں پہ مسجد نبوی میں خاص علاقہ ہے جہاں نمازیں وغیرہ نفل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، وہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے منبر کے درمیان کا وہ علاقہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے یہاں 2 نفل ادا کر لیے ایسا ہے جیسے اس نے جنت کے باغ میں 2 نفل پڑھ لیے، تو لہٰذا اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے نا اس حصے کو مسجد نبوی کے۔ تو یہ ریاض جمع ہے روضہ کی۔ شاید صوم کو اردو میں روزہ جو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جنت کا انشاءاللہ یہ ایک سبب بنے گا روزے کا رکھنا، اور روزہ رکھ کے انسان کے اندر ایک تازگی تو آ جاتی ہے نا۔ رمضان کے بعد آپ دیکھیں ہم کتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بہرحال ایک تازگی اور تر و تازگی کا، فریشنس کا احساس ہوتا ہے، تبھی شاید اس کو روزہ کہتے ہوں۔ تو فرما دیا کہ یہاں تو جو عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں وہ آخرت میں اونچے اونچے درجے پائیں گے، ان کے لیے تو محلات ہوں گے اور باغات ہوں گے جنت کے، جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا، سب کچھ ان کے رب کے پاس ہے۔ ما یشاؤن کے اندر ایک پوری تصور کی دنیا آباد ہے، تصور کرتے جاؤ کیا کیا ملے گا، کیا کیا ملے گا۔ آپ نے کیا سوچا ہے کہ صرف یہی سوچا ہے آپ نے کہ کھائیں گے پئیں گے اور دوڑیں لگائیں گے ادھر سے ادھر؟ کچھ اور بھی سوچا، کچھ اعلیٰ چیز بھی سوچی ہے یا نہیں؟ کہ جائیں گے ذرا لوح محفوظ کا ٹرپ لگائیں گے، ایک اسکرشن ہوگا، وہاں دیکھ کر آئیں گے کیا ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے کو۔ انشاءاللہ وقت اتنا ہوگا بہت کچھ کر سکیں گے۔ کہیں بھی آپ جائیں کسی ہوٹل میں اور پھر اگر وہاں آپ کو صرف ہوٹل کے کمرے کے اندر ہی بیٹھنا پڑ جائے، بہترین فرنیچر ہے اور بڑا اچھا سا کھانا ہے، تو آپ 2 دن میں تنگ آ جائیں، آپ کہیں کہ یہیں بیٹھے رہیں گے، پھر بڑبڑاتے ہیں نا کیا کمرے میں بیٹھنے آئے ہیں، خفا ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ جب تک کہ ٹرپس نہ ہوں اور ٹورز نہ ہوں اور سائٹ سینگ نہ ہو، تو اسی لیے پوچھا آپ سے کہ کیا ارادہ ہے، کہ جنت میں صرف بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے یا کہیں گھومنے پھرنے کا بھی کوئی پروگرام بنایا ہے، کوئی ملاقات کرنی، کچھ آنا کچھ جانا، کچھ وزٹنگ؟ تو تھوڑا سا سوچ لیں اس کے بارے میں کہ کیا آپ نے اسکیجول بنایا، کون سا ٹرپ لینا ہے آپ کو۔ فرمایا جو تم چاہو گے۔ اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ سناتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ذہنی سطح ہے نا، تو پہلے تو یہ آتا ہے نا کہ جو تم مانگو گے وہ ملے گا، پھر اللہ کا فضل شروع ہوگا۔ کسی کی ذہنی سطح بڑی پست ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگے گا، اور کسی کی ذہنی سطح بہت بلند ہے، وہ بہت اعلیٰ چیزیں مانگے گا۔ تو اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک کوئی تھے، وہ امریکہ جا رہے تھے۔ اب آج سے سوچیں آپ 30-40 سال پہلے امریکہ جانا ایسا تو نہیں تھا نا، آج تو لگتا ہے بوری بازار ہو کر آ گئے، امریکہ جانا کون سی بڑی بات ہے۔ تو وہ ایسا زمانہ تو نہ تھا، بہت بڑی بات تھی، ولایت جانا تو ایک بڑی بات ہوتی تھی۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے ہم ترسا کرتے تھے، کوئی آئے تو ہم ایئرپورٹ لینے جائیں، وہ تو بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ تو ایک کوئی صاحب جا رہے تھے، ان کی بچی چھوٹی سی تھی، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ بچی نے اتنا سوچا، پھر کہا میرے لیے پینسل لے آئیے گا۔
اب ایک بچے کے لیے پینسل سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے نا. تو اپنی ذہن کی سطح ہے نا، اپنی سوچ ہے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذہن کی محدود سی سطح کے حساب سے سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہمارے حالوں پہ نہیں چھوڑ دے گا کہ جو تم چاہو صرف وہی تم کو ملے گا، پھر تو ہم محدود ہی کر لیں اپنے آپ کو. اس کے بعد اللہ کی عطا اور اللہ کی دین شروع ہوگی. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو ہیں وہ حیرت انگیز قسم کے عجائب انسانوں کے لیے رکھے ہیں، وہ تو وہیں جا کے انشاءاللہ پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور فرمایا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. یہ ہے اس حسین ترین خوبصورت ترین خوابوں کی دنیا کی قیمت. ایمان لاؤ، عمل کرو. دنیا دارالعمل ہے، یہاں آرام کا مت سوچو، یہاں ریلیکس کرنے کا مت سوچو. یہاں تم تھکنے کو بہانہ مت بناؤ، بیماری کو بہانہ مت بناؤ. تم دنیا کی مصروفیات کو بہانہ بنا کر تم جنت حاصل کرنے میں پیچھے مت رہ جاؤ. سب کام ہو سکتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں. دنیا بھی نپ جاتی ہے، آخرت کا کام بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ تم جنت حاصل کرنے کھڑے ہو گئے تو تم لوگوں کے حقوق پر رونتے پھلانگتے چلے گئے. دوسروں کے حقوق کی قربانی دلوا کر ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، یہ نہیں ہوگا. دوسروں کی حق تلفی کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کے یا ان کو باتیں سنا کر اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوگا. تو مومن کو تو دگنی محنت کرنی ہوتی ہے. ایک طرف بھرپور طریقے سے لوگوں کا حق ادا کرنا، احسان کا رویہ ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بھرپور طریقے سے اپنی جنت کی فکر کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا الا المودۃ فی القربى، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. یہ کئی دفعہ بات آئی ہے کہ انبیاء نے ہمیشہ یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. تو جب اللہ اجر دینے والا ہے اور جس اجر کا اوپر اشارہ کر دیا گیا، ایسا حسین، ایسا عظیم، پائیدار، دائمی جس کا اجر ہو، تو وہ انسانوں کی طرف کیوں دیکھے گا؟ حقیر فقیر انسانوں کی طرف. اس کے دل میں تو کوئی طلب، کوئی لالچ ہی نہیں آتی کہ لوگ میرا شکریہ کہیں، لوگ میری واہ واہ کریں. بے نیاز، اتنی بہترین چیز دیکھ لی. آپ سوچیں جس کے پاس حسین ترین ڈائمنڈ کا سیٹ جس کو ملنے والا ہو، وہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف رخ کرے گا؟ کبھی اس کی رال ٹپکے گی نقلی شیشے دیکھ کر؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی میرے لیے، ہم تو ایک بہترین چیز ہم پانے والے ہیں. تو جس کو اللہ سے اجر ملنے کی اتنی پکی امید ہوتی ہے تو وہ انسانوں کی طرف سے لازماً کافی حد تک بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو فکر نہیں رہتی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو وہ انسانوں سے معاوضہ کیوں مانگے جس کو اتنا اچھا اجر ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ جو انسانوں سے اجر مانگتے ہیں اللہ اجر نہیں دیتا، اللہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے اجر مانگتے ہیں پھر وہ انسانوں کی طرف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو چند سکوں کے بدلے، وہ بھی کھوٹے، کوئی بلینک چیک کیوں بیچے؟ جو اللہ کے پاس صلہ ملنے والا ہے اس کو کیوں دے، اور کیوں وہ چند نقلی ہیرے کھوٹے سکے وصول کرے؟ جو بھی محنت مشقت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کر رہے ہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تمہاری خیر خواہی چاہیے. یعنی صرف یہ بات ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ محنت کیے جائیں کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. تو یعنی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سے اجر نہیں چاہتا،
صرف جو محبت ہے مجھے تم لوگوں سے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، بس یہی میرا اجر ہے کہ تم بچ جاؤ، آگ میں گرنے سے تم بچ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حال یہ ہے کہ آگ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تم کو بچا رہا ہوں۔ ایک اور آپ کا خطبہ آتا ہے نہج البلاغہ میں، اس میں آپ نے فرمایا، کوئی قافلے کا رہنما اپنے قافلے کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، کیوں تم رشتہ دار ہو، یو آر مائی کتھ اینڈ کن، تمہارا تو مجھ سے خون کا رشتہ ہے، میں تمہیں کیسے گمراہ کروں گا اے مکے والو؟ کیا میں تم کو آگ میں گرواؤں گا؟ میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یو آر مائی فلیش اینڈ بلڈ، تم تو میرا حصہ ہو۔ بخاری اور مسلم، اس میں عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے جس میں ایک اور اینگل اس آیت کا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ اینگل کہ میں تمہاری محبت کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بچاؤں اور کوئی اجر نہیں چاہتا، بے غرضی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی الیکشن کیمپین تھوڑی ہے کہ تمہارے سامنے پریٹینڈ کروں کہ بہت اچھا ہوں، کوئی نفع نہیں چاہیے تم سے، بس یہ چاہتا ہوں تم بچ جاؤ۔ ایک یہ اس کا مطلب لیا گیا۔ ایک اور جو بخاری مسلم کی حدیث کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اجر تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، لیکن کم از کم رشتہ داری کا لحاظ تو کر لو، الا المودۃ فی القربى، کہ تم میری بات نہیں مانتے تو چلو مت مانو، لیکن رشتہ داری کا خیال کر کے کم از کم ایذا اور تکلیف تو نہ پہنچاؤ، شرافت کا، مروت کا لحاظ تو کر لو۔ یہ بھی ایک اپیل کا انداز ہے کہ یہ تمہاری اپنی روایت ہے کہ تم کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، حرم میں تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے، لیکن میرے ساتھ تم نے اپنی ان روایات کو بھی چھوڑ دیا۔ عین حرم میں کسی نے لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی آپ کے اوپر، اور کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑا۔ کوئی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، یہ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تو ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، کم از کم رشتہ داری کا خیال تو کر لو، قرابت داری کا۔ کچھ نے ایک اور مطلب لیا ہے، انہوں نے کہا ہے الا المودۃ فی القربى سے مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ اجر مانگتا ہوں تم لوگوں سے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اے مسلمانوں، لیکن جو میرا خاندان ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے تم ضرور محبت کرو۔ ایک نے یہ تفسیر کی ہے، ایک گروہ نے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو آپ کے رشتہ داروں میں تو آپ کے بدترین دشمن بھی تھے، ابو لہب جیسے لوگ، تو یہ تو مطلب درست ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ مطلب اس کا ہوتا کہ تم میرے رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کی تعریف اور تعظیم کرو، تو قرآن میں ہم یہ نہ پڑھتے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ خود بھی برباد ہو گیا، چچا تھا آپ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مذمت فرمائی ہے۔ تو یہ مطلب ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں لوگوں سے کہ تم ابو لہب سے بھی محبت کرو، تم ام جمیل سے بھی محبت کرو، جو جانی دشمن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آخر تک اسلام دشمنی پر یہ قائم رہے، ان سے کیسے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اور آپ کے رشتہ داروں میں بہترین انسان بھی تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رشتہ داروں میں سے جو محبت کی بات کی، اس میں اس محبت کو محدود کیا، کن تک؟ آپ کے خاندان کے بہترین لوگوں تک۔ اور پھر یہ مطلب لیا اس کا کہ یہاں مطلب یہ ہے الا المودۃ فی القربى کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد سے محبت کرو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے۔ حالانکہ ذرا سا وہ غور کر لیتے تو ایک بات ان کے سامنے آ جاتی کہ سورۃ شورى یہ مکی صورت ہے، مکے میں یہ نازل ہوئی۔ اس وقت تو علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، خود بچے تھے،
نہ کوئی ان کی شادی کا پلان تھا، نہ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی، نہ ان کی اولاد ہوئی تھی، تو یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ تم علی، فاطمہ اور حسن اور حسین سے محبت کرو؟ تو یہ بات درست نہیں۔ تو فرمایا گیا آگے کہ جو بھی اپنے لیے بھلائیاں کمائے گا، یقترف، قاف را فا مادہ ہے، مطلب ہے کسب، کمانا، جو بھی اچھائیاں کمائے گا ہم بڑھائیں گے اس کے لیے خوبی کو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ، جو نیکی کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو اس کی نیکی پرفیکٹ ہوتی جاتی ہے، پرفیکٹ ہوتی جاتی ہے۔ اگر نیکی کو آپ تجوید کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تجوید پہلے تو پتہ ہی نہیں تھی، جیسا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے قرآن، پھر خیال آیا کہ اچھا تجوید سے پڑھنا چاہیے، اب زبان ہی نہیں مڑتی، عادت ہو جاتی ہے نا۔ تو شروع میں ٹوٹا پھوٹا ایک کام شروع کیا، کوشش شروع کری، بہت مشکل لگتا تھا، پرفیکشن بھی نہیں آتا تھا۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، مشقت بہت زیادہ اور اجر اس کا بہت تھوڑا۔ ہا جو ہے وہ نکل کر نہیں دیتا، قاف جو ہے وہ نکل کر نہیں دیتا، تو موٹا ہی نہیں ہوتا کسی طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ محنت کتنی کرتے ہیں، بعض دفعہ ہا نکالنے میں لوگوں کا گلا بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں ہمارا گلا چل گیا ہا کہتے کہتے، محنت کتنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کرتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیز درست ہونی شروع ہوتی ہے، ٹھیک نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مزید صفات اس کے اندر آپ ڈال دیجئے، پھر پرفیکشن پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک دم پہلے دن ہوا، پہلے دن تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کئی سالوں کی پریکٹس اور محنت چاہیے، تب وہ چیز پرفیکشن پہ پہنچ جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ نیکیوں کا ہے۔ انسان پہلے شروع کرتا ہے، عادی نہیں ہوتا نیکیوں کا، کھینچتا ہے، موڑتا ہے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف، پکڑ کے لے کے جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی نیکی ہاتھ آتے آتے نکل جاتی ہے۔ ایسا ارادہ کر کے بیٹھے تھے کہ ضرور کریں گے، عین موقع پہ کچھ پاؤں پھسلا، نیکی گئی۔ پھر محنت، پھر مشقت، پھر شروع کیا، پھر بمشکل ہاتھ آئی، وہ بھی اوندھی سیدھی ٹوٹی پھوٹی قسم کی، کہا چلو غنیمت تو ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ آپ محنت کرتے چلے جائیں، پھر وہ ریفائن ہوتی ہے، پھر وہ خوبصورت ہوتی ہے، پھر وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، پالش ہو کے چمک جاتی ہے۔ تو نیکی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی حسین ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا حسن ہوتا ہے نا، وقت کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو مومن بھی ایسا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ مومن کے احسان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی اندرونی خوبصورتی کے اندر۔ ظاہری حسن تو وقت کے ساتھ ماند پڑتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن اندر کا حسن وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ بڑھاتا ہے ان کی نیکی، خوبصورت کر دیتا ہے ان کی نیکی کو اور زیادہ۔ اور ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نیکیاں کماتا ہے تو پھر آپ دیکھیے، ایک نیکی کا کام شروع کیا، 2-4 لوگوں تک وہ نیکی پہنچی، ایک جماعت بن گئی، گروپ بن گیا، سوشل سرکل اپنا ویسا بن گیا۔ اب بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھے، اچھی اچھی باتوں کی باتیں ہوئیں، تو خیال آئے چلو ہم ایک اور نیکی کر لیں، اچھا فلاں یہ کر رہا ہے، چلو ہم یہ کر لیں۔ ابھی جو ہے سر پہ دوپٹہ رکھا تھا کہ جو کلاس فیلو ہیں انہوں نے اسکارف شروع کر دیا، ان کا ہیں یہ کیا ہوا، کہ اچھا یہ کر رہی، چلو میں بھی کرتی ہوں۔ اب اسکارف لپیٹا، بڑی مشکل سے، بہت شاباشیاں اپنے آپ کو دیں، آئے تو انہوں نے بایا شروع کر دیا کسی اور نے، کہا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب جو دیکھا ایک اور دن تو وہ نقاب کیے چلی آ رہی ہیں۔ تو کیا ہوا، ایک انسینٹیو رہتا ہے نا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بار ریز ہوتی رہتی ہے نیکی کی، اوپر سے اوپر ہوتی رہتی ہے چیز، تو انسان کو مزید نیکی کرنے کے موقع ملتے ہیں۔ ایک نیکی ایک خاندان لے کر آتی ہے اپنے ساتھ۔ جیسے اگر آپ ایک لڑکی کو بہو بنا کر گھر میں لاتے ہیں، وہ لڑکی تنہا تو نہیں آتی، کسی خاندان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس خاندان کہ ایک فرد سے آپ نے رشتہ جوڑا، اس پورے خاندان سے آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے، ان کا آنا جانا، میل جول ان سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نیکی کوئی تنہا نہیں آتی، نیکی اپنا خاندان لے کر آتی ہے۔ ایک نیکی آپ نے کی اور کئی نیکیوں کے راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے۔ فرمایا اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا، بڑا ہی قدردان ہے۔
لیکن بجائے کہ اس کتاب کی، اس رسول کی عزت کریں، احترام کریں، اس کو اپنے لیے نعمت اور احسان سمجھیں، الٹے دشمن ہی ہو گئے۔ اس کا مطلب ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں نیکیاں کرنے کا۔ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ جب نیکیوں کا سبق دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو، ان کو اپنی عادتوں کا، اپنے تمدن کا، اپنے کلچر کا بدلنا، یہ سوچ کر ہی ان کو یہ چیز بڑی بھاری پڑتی تھی کہ اف، اتنی تبدیلی، اتنا چینج، ذاتی عادات سے لے کے اجتماعی رسومات تک ہم بدل ڈالیں، ہر لیول پر چینج لے کر آئیں۔ بات اچھی تو لگتی تھی، کہتے تو ٹھیک ہیں، باتیں ہیں بہت اچھی ان کی، لیکن جہاد اتنا ہے، تو یہ جہاد کا سوچنا ہی ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ یہ ہجرت، یہ جہاد، یہ قربانیاں، اوہو، یہ بڑا مشکل۔ تو نور نظر آتا تھا، اچھا بھی لگتا تھا، ہدایت اچھی بھی لگتی تھی، ہدایت کی قیمت نہیں دینا چاہتے تھے، محنت نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہتے تھے ایمان لانے پر گزارا ہو جائے، عمل کا تقاضا نہ کیا جائے، تو واپس اپنے اس سمجھیں کہ کمفرٹ زون میں لوٹ جاتے تھے۔ آج کل ایک بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون چینج کرنا انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ کچھ چیزوں کے آپ عادی ہوتے ہیں، آپ کراچی سے رہتے رہتے آپ بہترین جگہ چلی جائیں، سوئٹزرلینڈ بھی چلی جائیں، آپ کو وقت لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں، آپ کا کمفرٹ زون چینج ہو گیا نا۔ کراچی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ جائیں، آپ ہل جائیں، آپ کا گروپ بدلتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ بدلتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں، کمفرٹ زون ہل جاتا ہے نا۔ جس چیز کے آپ عادی ہوتے ہیں، جس سراؤنڈنگ کے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ بہرحال قیمت ہے جنت کی۔ کمفرٹ زون تو پھر چھوڑنا پڑتا ہے گناہ گار کو، جن چیزوں کا عادی ہو گیا ہوتا ہے اس کے خلاف اس کو اپنے نفس کو کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ کام کرنے کو مکے والے تیار نہ تھے، بجائے کہ اپنی غلطی مان لیتے، اپنی غلطی مان لیتے تو بہتر ہوتا۔ نہیں، الزام لگا دیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، کل تک تو کہہ رہے تھے صادق ہیں، آج کہہ دیا کاذب، صادق کے بجائے کاذب کہہ دیا، کذاب، بلکہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے یہ تو، نعوذ باللہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کو بھی جھٹلا دیا، وہ تو سنونیمس ہے، رسول کو جھٹلانا قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اب یہ انداز تو بڑا سخت ہے، لیکن پھر دیکھیے کہ یہاں خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عتاب ان لوگوں کے اوپر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے رسول نے گھڑ لی ہیں یہ باتیں، آج اگر ہم اس کلام کا نزول روک دیں تو کل یہ جو حکمت کے موتی ہمارے رسول کے مبارک منہ سے نکل رہے ہیں، یہ سب خشک ہو جائیں، رک جائیں، کچھ نہ وہ بول سکیں۔ خود اگر گھڑ رہے ہوتے تو وہی آئے نہ آئے، یہ گھڑ گھڑ کر شاعر کی طرح سناتے رہتے تم کو، لیکن یہ خود گھڑ نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ تو اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ کے دل پر، آپ کی اپنی خواہش نہیں تھی، آپ کی چاہت نہیں تھی کہ آپ پر وحی نازل ہو، اللہ کے اختیار، اللہ کی مرضی کی بات ہے، اور اللہ نے تو یہ نازل فرمایا ہے تاکہ اللہ باطل کو مٹائے، محو کر دے، بھلا دے باطل کو، اور اللہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کا کلمہ قرآن، اللہ کا کلمہ اللہ کا رسول، اور جو حق کی دعوت لے کر کھڑا ہو وہ سمجھیں کہ ایک اللہ کا کلمہ بن گیا، اللہ کی آیت بن گئی، اور جس کا دل چاہتا ہے، اللہ تو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو چاہے گا اللہ اس کو توفیق دے دے گا اپنے کام کی، اللہ چن لے گا اس کو۔ جس کے دل میں چاہت ہے، تڑپ ہے، طلب ہے،
اس کو ضرور ہی زندگی میں موقع مل جائے گا دین کی خدمت کا، اور جس کو موقع مل گیا اس سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہے؟ تھک تو سبھی رہے ہیں نا، دنیا میں تو سب تھک رہے ہیں، سب سے خوش نصیب وہ ہیں جو آخرت کے لیے تھکائیں اپنے آپ کو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس کو علم ہے۔